بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 282 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت التخصیص سے لے کر وقد ذهب المحقق النعینی الی الاخذ تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: تخصیص کی وضاحت کی جائے گی، احکام تعارض میں سے اقسام جمع عرفی کے ذیل میں یا تعارض غیر مستقر کی اقسام میں سے ایک ہے تخصیص، اس کو بیان کیا جائے گا۔ پھر دوسرا نقطہ ہے خاص کی 3 صورتیں بنتی ہیں، 3 اقسام بنتے ہیں، ان 3 اقسام کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ التخصیص، حکومت، تقیید، اور تیسرے نمبر پر ہے تخصیص۔ یہ اقسام تعارض غیر مستقر میں سے ہیں۔ سب سے پہلے تخصیص کا معنی کرنا ضروری ہے۔ تخصیص یعنی کسی بھی چیز سے چند افراد کو خارج کرنا، خارج کرنے والی صفت و کیفیت کو کہا جاتا ہے تخصیص یعنی تخریج۔ اذا ورد عام يدل على العموم بالادات وخاص، اگر ایک عام آئے جو اپنے ادات عموم کے ذریعے سے عموم پر دلالت کر رہا ہو، ٹھیک، فرض کریں اکرم العالم، یہ العالم الف لام ہے، یہ الف لام جن سے عمومیت پر دلالت ہے اس کی۔ اور فرض کریں اور دوسرا ہے اکرم العالم العادل، خاص آ رہا ہے، یعنی ایک ہمارے پاس خاص آیا، دوسرا عام، تو اذا کا جواب شرط ہے کہ جرت نفس الاحکام السابقۃ للمقید ہونا ایضا، تو یہاں پر بھی جو گزشتہ درس میں 3 اقسام مقید کی بیان کی گئی وہی خاص کے بارے میں بھی ہوں گی۔ اب وہ 3 صورتیں بیان کرتے ہیں، چونکہ وہاں پہ فرما رہے وہی صورتیں ہیں، اس لیے یہاں پہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ۔ لأن هذا الخاص، اب خاص کی یہ 3 صورتیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ خاص مفسر ہے عام کے لیے، خاص واضح و کاشف ہے اس بات کا کہ یہی مراد متکلم ہے۔ یہ یکون تارتن یکون ناظرن الی العام، ناظرن یا مفسرن۔ مثلا یوں کہا جائے اکرم کل عالم، ہر عالم کا احترام، کل ادات ہے عموم میں سے۔ پھر کہتا ہے کہ عن العالم العادل، میری مراد ہے عالم سے عالم عادل، یہ عانی حرف تفسیر ہے، اس کے ذریعے سے اس کو بیان کیا۔ تو پھر یہاں پہ جو حکم بیان ہوا تھا پہلی قسم میں، تو خاص حاکم ہے عموم عام پر حکومت کی بنا پر، لہذا خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا۔ کس بنا پہ؟ یعنی قرینی شخصیت کی بنا پہ جو خود متکلم نے بیان کیا ہے۔ وَأُخْرَى، نمبر 2، یکونو، یہ خاص متکفلاً لِإِثْبَاتِ سِنْخِ حُکْمِ العام، خاص ثابت کرنے والا ہوگا، متحقق کرنے والا ہوگا ایسے حکم کو جو عام کے حکم کی نوع کے ساتھ موافقت رکھتا ہو، یعنی وہی عام کے حکم والا ہی ہو، اسی کو ہی ثابت کر رہا ہے۔ ولیکن فرق لیکن کہاں ہے؟ ولیکن فی دائرۃ اخص، لیکن محدود دائرے کے اندر، چند افراد کے بارے میں، تمام کے بارے میں نہیں۔ کما اذا قیل، مثلا یوں کہا جاتا ہے اکرم کل فقیر، کہ آپ ہر فقیر کا احترام کریں، ٹھیک، یہ عام ہے۔ وکیل، اور پھر کہا جاتا اکرم الفقیر العادل، فقیر عادل کا احترام کریں،
تو یہاں پر خاص کو مقدم کیا جائے گا، لیکن بشرطے کہ دونوں میں یعنی عام اور خاص کے میں حکم کے ایک ہونے کو محرز کیا جائے کہ دونوں میں حکم ایک ہے، کیونکہ دونوں میں تعارض ہوگا جس کے حل کے لیے جمع عرفی کا سہارا لیا جائے گا، چونکہ جمع عرفی بطور قرین نوعیہ ہے، قرین نوعیہ کو ملاک اور معیار بنا کر خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا۔ وثالثۃ، نمبر 3 ہے یکون الخاص متکفل لاثبات نقیض حکم العام او ضدہ لبعض حصص العام، خاص ثابت کر رہا ہو ایسے حکم کو جو عموم عام کے ساتھ مخالفت رکھتا ہو، یعنی نقیض ہو عموم عام کے بعض حصوں کے ساتھ، یعنی عام کے فرض کریں تمام حصوں کو عام شامل ہے، اس کے بعض حصوں کی نقیض ہو خاص والا حکم یا ان کی ضد ہو، مثلا کما اذا اکرم کل ما عالم، اکرم ما کل عالم، تم احترام کرو ہر عالم کا۔ اب ہر عالم فاسق بھی آ گیا اور عالم عادل بھی آ گیا، عالم نحوی بھی آ گیا، عالم صرفی بھی آ گیا، عالم تاریخی بھی آ گیا، عالم منطقی بھی آ گیا، تمام وکیل۔ پھر کہا جاتا ہے کہ لا یجب اکرام النحوی، نحوی کا اکرام واجب نہیں ہے، اور لا تکرم النحویہ، یا نحوی کا احترام نہ کریں۔ تو اس میں کیا ہے، تو یہاں خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا، لیکن شرط ہے کہ اگر نہیں تکلیفی و ارشادی نہ ہو، کیونکہ ان کے درمیان تعارض ہو گیا ہوگا، تو جمع عرفی کے ذریعے سے قرین نوعیہ کو ملاک اور معیار بنا کر راہ حل ان کے لیے پیش کیا جائے گا، نتیجے میں تعارض ختم ہو جائے گا۔ یہ یہاں تک بحث۔ پھر فرمایا شک فی ان القسم الاول فی ان الخاص من القسم الاول یعتبر حاکما ویقدم بالحکمت علی عموم العام۔ پھر فرماتے پہلی قسم کے بارے میں، خاص کی جو پہلی قسم بیان ہوئی ناظر و مفسر عام، اس میں شرط کرا دیا گیا کہ وہ حاکم ہو اور حکومت کی بنا پہ خاص کو مقدم کیا جائے گا عموم عام پر۔ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي خاص من القسم الثانی، یعنی وہی جو محدود دائرے میں ہے لیکن اسی نوع حکم کو ہی بیان کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے جو عام کے اندر ہے، تو فَمَا احراز وحدت الحکم، اگر دونوں عام و خاص کے حکم کا ایک ہونا محرز نہیں ہوتا تو لا تعارض نہیں ہے۔ وَمَا احراز، یا جب حکم ایک ہے تو یکون خاص و معارض للعموم میں ہونا، تو یہاں پہ خاص عام کے ساتھ تعارض پیدا کرے گا، کما کان مقید فی نظیر ذالک معارضا للاطلاق فیما تقدم، جس طرح کے تقیید کی بحث میں مقید اس قسم کے مورد میں جہاں پہ حکم وحدت حکم محرز تھا تو خاص کے ساتھ مقید مطلق کے ساتھ تعارض رکھ رہا تھا۔ وَأَمَّا الْقِسْمُ الْخَاصُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، جو نقیض ہے حکم یا ضد ہے بعض حصے عام کا، تو فلا شک فی انہ معارض للعموم، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ عام کے ساتھ تعارض رکھتا ہے، چونکہ عام تمام افراد کو شامل ہے، یہ بعض افراد کو شامل ہے۔ وعلی حال، بہرحال جس طرح سے بھی ہو، فلا خلاف فی تقدم الخاص علی العام عند وقوع المعارضۃ بینہما، جب عام و خاص کے درمیان میں تعارض پیش آتا ہے تو اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ عرف کے سامنے جب ایسے کلام دو پیش کرتے ہیں تو وہ خاص کو ہمیشہ عام پر حمل کرتے ہیں، جس طریقے سے جس طرح مطلق کو مقید پر اور عام کو خاص پر۔ فإن كان الخاص متصلا، اب یہ ہے کہ خاص جو عام کے لیے آ رہا ہے یا قرین متصلہ کی صورت میں آئے یا قرین منفصلہ کی صورت میں ہے، تو اگر خاص بطور قرین متصلہ ہے تو لم یسمح بانعقاد ظہور تصدیق للعام فی العموم، تو یہاں پہ یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا کہ ظہور تصدیقی عام کا منعقد ہوتا ہے عموم میں، نہیں، بلکہ اصلاً ظہور تصدیقی عام کا عموم میں منعقد ہی نہیں ہوگا، حادم ہے، یعنی باطل کرنے والا ہے ظہور تصدیقی عام کو۔ وَإِن كَانَ مُنْفَصِلًا، اگر خاص منفصل ہے یعنی قرین منفصلہ کے طور پر ہے تو اعتبر قرینۃ علی تخصیصی، تو پھر شرط کرا دیا کہ قرینہ ہو اس کو خارج کرنے کے لیے، فَيَخْرُجُ ظُهُورُ الْعَامِ یا يُخْرَجُ ظُهُورُ الْعَامِ عن موضوع دلیل الحجیت، تو پھر
دلیل حجیت کے موضوع سے عام چلا جاتا ہے، یعنی ظہور ہے اس کا لیکن حجیت باقی نہیں، لوجود قرینۃ لا خلاف، چونکہ اس کے برخلاف میں قرینہ موجود ہے، وہذا علی العموم مما لا خلافی، یہ بطور عمومی وہ بات ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ایک اور چیز میں ہے، وانما الخلاف فی نقطۃ، اختلاف ایک اور بات میں ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ کہ وہی ان قرینیت الخاص علی تخصیص ہے، یہ جو خاص قرینہ بن رہا ہے بطور تخصیص برائے عام، حل ہی بملاک الاخصیت مباشرتاً، کس معیار پر؟ یا اخص ہونے کی معیار پہ ہے، یعنی خود اخصیت اس کا ہونا بدون واسطہ یہ معیار ہے، او بملاک انہا اقوى دلیلین ظہوراً، یا اس کا ظہور عام کے ظہور سے زیادہ قوی ہے، واضح ہے، اس بنا پہ ہے، تو فإن ظہور الخاص فی شمول لمورده اقوى دائما من ظہور العام فی شمول له، تو خاص کا ظہور شمول میں اپنے مورد کو، یہ ظہور خاص اقوی ہے ہمیشہ عام کے ظہور سے جو شمول کے اندر ہے، وتظہر الثمرۃ فیما، اور ثمرہ ظاہر ہوگا وہاں پہ اذا کان استخراج الحکم من الدلیل الخاص موقوفا علی ملاحظۃ ظہور آخر غیر ظہوری فی شمول المذکور، یہ تب ہے جب حکم کو خارج کرنا دلیل خاص سے موقوف ہو اس ظہور کے علاوہ جو شمول مذکور میں، عموم مذکور میں، اذ قد لا یکن ذلک الظہور الاخر اقوی، آ چکے وہ دوسرا جو ظہور ہے وہ پہلے ظہور سے قوی تر نہیں ہے۔ وہ مثال، اس کی مثال یہ ہے کہ ان یارد، فرض کرے پہلے متکلم کی جانب سے یہ آتا ہے لا یجب اکرام الفقراء، فقراء کا احترام ضروری نہیں ہے، ویرد، پھر آتا ہے اکرم الفقیر القانع، لیکن اس فقیر کا احترام ضروری ہے جس کے پاس قناعت کی صفت ہو، تو یہاں پہ فإن تخصیص العام، عام کیا ہے؟ فقراء، جو قانع و غیر قانع کو شامل ہے، یہ اس کو تخصیص لگانا یعنی فقراء سے خارج کرنا فقیر قانع کو، یہ توقف موقوف ہے علی مجموع ظہورین فی الخاص سے، دونوں ظہور عام و خاص کے دونوں ظہور موجود ہوں، احدہما شمول لمورد ہی، ان میں سے ایک اپنے مورد کو شامل ہو، آخر دوسرا کونو صیغۃ الامر فی بمعنی وجوب، دوسرے میں جو اکرم الفقیر قانع یہ وجوب کے اندر ظہور رکھتا ہو، والاول وان کان اقوى من ظہور العام من ظہور العام فی العموم، اول کا ظہور اگرچہ اول ظہور کے لحاظ سے قوی ہے، زیادہ قوی ہے عام کے ظہور سے، وقد لا یکون ثانی کذالک، اور کبھی کبھی دوسرا ایسا نہیں ہوتا، ظہور اس کا اقوی نہیں ہوتا، وہذا لا ینافی التسلیم بین ایضا، اچھا یہ بات منافات نہیں رکھتی اس بات کے ساتھ کہ ہم تسلیم کریں کہ بأن الازہر اذا کانت اظہریتہ واضحۃ عرفا، کہ جب اظہر کی اظہریت واضح ہے تو عرفی لحاظ سے تو یعتبر قرینۃ ایضا، تو یہاں پہ قرینہ بھی شمار کیا جاتا ہے، وفی حالت تعارض مع ظاہر، جب اظہر ظاہر کے ساتھ تعارض رکھتا ہے تو یجمع بینہما عرفا، کہ پھر عرف کے سامنے کلاموں دونوں کو پیش کریں گے، پھر عرف ان کے درمیان جمع آوری کرے گا، یعنی اس طرح سے ان کو سمجھے گا کہ دونوں میں تعارض نہیں ہوگا، وہ یوں کہ بتحکیم الازہر علی الظاہر، کہ اظہر کو حمل کیا جائے گا، اظہر کا حکم لگایا جائے گا ظاہر پر، وفقا لنظرۃ الجمع العرفی العامۃ، تاکہ مطابقت دلائی جا سکے نظر جمع عرفی کے ساتھ جو کوئی عمومی ہے۔ ثم ان المراد بالاخصیت التي هي ملاك القرینیت الاخصیت عند المقارنۃ بین مفاد دلیلین فی مرحلۃ الدلالۃ والافادۃ للاخصیت، پھر مراد اخصیت سے وہ اخصیت جو ملا کے قرین خاصہ ہے، کب؟ جب اتصال ہو، مقارنت پائی جاتی ہو دو دلیلوں کے مفہوم کے درمیان میں مرحلہ دلالت و سمجھانے میں، اخصیت نہ، اخصیت کے مرحلے میں نہیں، یعنی وہ اخصیت مراد نہیں جو جب متصل ہو دونوں دلیلوں کے مفاد بین مفادہما فی مرحلۃ الحجت، یعنی مرحلہ حجت میں جب ایک کٹھے ہوں، یہ وہ توضیح ذالک، اس کی وجہ ہے
کہ انو اذا ورد عامان متعارضان، فرق دو عام آتے ہیں جو آپس میں تعارض رکھتے ہیں. مثلا یجب اکرام الفقراء، فقراء کا احترام ضروری ہے. پھر آتا ہے ولا یجب اکرام الفقراء، یہ بالکل آپس میں تعارض رکھتے ہیں نفی و اس بات میں. وورد مخصص مع العام الاول، پھر پہلے عام کے بارے میں ایک مخصص آتا ہے یقول آ کر کہتا ہے لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، کہ فقیر فاسق کا احترام ضروری نہیں ہے. اب اس نے یجب اکرام الفقراء کو آ کے تخصیص لگائی. تو فہذا المخصص تارتا نفرض متصلا بالعام، اچھا اس خاص کو ہم بطور قرین متصلہ پہلے عام کے لیے فرض کرتے ہیں، واخرى دوسری نفرض انفصال، دوسری مرتبہ قرین منفصلہ فرض کرتے ہیں. ففی الحالۃ الاولى، اگر متصلہ اس کو فرض کرتے ہیں ہم تو یصبح سببا فی حد من ظہور العام فی العموم، تو یہ سبب بنے گا کہ عام کا جو ظہور ہے ہر قسم کے فقیر فاسق و عادل کے اندر وہ ختم کر دیتا ہے، بلکہ فقط اور فقط شامل ہے اس فقیر کو جو فرض کریں عادل ہے، عام اس کو شامل ہو جائے گا اور فاسق جو ہے خارج ہو جائے گا. وہ حصر ظہور تصدیقی فی غیر الفساق، اور پھر ظہور تصدیقی اس کا منحصر ہو جائے گا فاسق کے علاوہ من یعنی عادل میں. وبہذا، اور یہیں سے یصبح اخص مطلقا من العام الثانی، پھر اس کی نسبت یہ اخص، اس اخص کی نسبت اخص مطلق ہوگی دوسرے سے، لا یجب اکرام الفقراء کے ساتھ اس کی نسبت ان خاص مطلق کی ہوگی. ابھی مثل ذالک، جب عام خاص مطلق کی نسبت ہو تو لا شک فی تخصیص بھی، تو پھر وہاں پہ بھی اس خاص کے ذریعے سے یعنی یجب لا یجب اکرام الفقیر الفاسق کے ذریعے سے لا یجب اکرام الفقیر کو تخصیص لگائی جائے گی. واما فی الحالت ثانیہ، لیکن اگر دوسرا مرحلہ ہو یعنی قرینہ منفصلہ کے طور پر ہو خاص، تو فظہور العام الاول فی العموم منعقد، تو عام کا ظہور منعقد ہو جائے گا عموم کے اندر. ولکن الخاص قرینۃ موجبۃ لسقوط من الحجیت، لیکن قرینہ جو خاص ہے وہ سبب بنے گا کہ اس عام کو حجیت سے ختم، ظہور منعقد ہوگا اس کا لیکن حجیت ختم کر دے گا بے قدر ما یقتضی، اس مقدار کے مطابق جو اس کا تقاضا کر دیں. وہی اس صورت میں جب حجیت سے ساکت کر دیتا ہے تو پھر فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر، وہ دوسرا جو عام تھا، یعنی دو عام تھے ہمارے پاس، دوسرا جو عام ہے اگر ہم اس کے طرف دیکھتے ہیں اس عام اور اس عام کی طرف، المعارض له جو اس کے ساتھ تعارض رکھتا ہے، من زاویۃ المدلولین اللفظیین لهما فی مرحلۃ الدلالت، یعنی دونوں کے مدلول کو دیکھتے ہیں، مدلول لفظی کو مرحلہ دلالت میں، تو فہما متساویان ہیں، تو ہمیں دونوں تساوی نظر آتے ہیں. لیس احدہما اخص من الاخر، دونوں میں سے ایک اخص نہیں ہے دوسرے سے. لیکن وَإِن نَظَرْنَا إِلَى الْعَامَّيْنِ مِنْ زَاوِيَةِ مَدْلُولِهِمَا فِي مَرْحَلَةِ الْحُجَّةِ، لیکن دونوں عام کو ہم دیکھتے ہیں ان کے اس مدلول کو مرحلہ حجت کے لحاظ سے، نہ ظہور کے لحاظ سے نہ دلالت کے لحاظ سے، تو وجدنا ہم پائیں ان العام الاول، پہلا عام اخص من العام الثانی، دوسرے عام سے خاص ہے. کیوں؟ لأنه بما هو حجت، چونکہ وہ اس لحاظ سے حجت ہے، لم يعد، اس لیے اس کو یہ اعداد شمار نہیں کیا گیا، یشمل کل اقسام الفقراء، نتیجے میں تمام اقسام فقراء کو شامل ہو، فاسق ہو یا غیر فاسق ہو. فبینما مثلا کان مساوی العام الاخر، حالانکہ دوسرے عام کے ساتھ تساوی کی نسبت رکھا ہے. اچھا، جب تساوی کی نسبت رکھتا ہے تو انقلب الی الاخصیت ہے، تو پھر اخصیت کی جانب وہ تبدیل ہو جائے گا. تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.